السلام علیکم۔ پاکستان میں افغان نیشنلز کی ریشہ دوانیاں جاری ہیں، کہیں دہشت گردی میں ملوث پائے جا رہے ہیں تو کہیں جعلی دستاویزات بنا کر پاکستان کے لیے بدنامی کا سبب بن رہے ہیں۔ گزشتہ روز بھی ایف آئی اے نے کارروائی کر کے 5 ایسے افغان نیشنلز کو پکڑا ہے جو جعلی دستاویزات کے ذریعے سعودی عرب کا ورک پرمٹ لگوا کر سعودی عرب جانا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ یورپی یونین نے بھی سر پکڑ لیا ہے کہ افغان پناہ گزینوں کی تعداد روز بروز ان کی اپلیکیشنز بڑھتی جا رہی ہیں کہ ہمیں سیاسی پناہ دی جائے، اور سیاسی پناہ کی درخواست ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ دی جا رہی ہے۔ جو ریپیٹ اپلیکیشنز ہیں ان میں افغان پناہ گزین جو ہیں وہ سب پر بازی لے گئے، باقی ممالک ان سے پیچھے رہ گئے۔ اس کے علاوہ افغانستان میں جو طالبان رجیم ہے وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ وہاں پر جو سوشل فیبرک ہے، پولیٹیکل فیبرک ہے، وہ بالکل برا حال ہو چکا ہے، اور وہاں پر کوئی حکومت باقی نہیں ہے، صرف گروہ ہے، اور گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور کوئی کسی کی بالادستی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔ افغانستان کے شہری پاکستان کے اندر 45 سال سے موجود ہے، اور کوئی شعبہ ایسا نہیں جس کا بیڑا غرق کرنے میں انہوں نے کوئی کسر اٹھا رکھی ہو۔ یہاں پر جعلی دستاویزات بنانے کا کام ہو، نادرا کے اندر گروہ بنے بیٹھے ہیں اور یہاں پر انہوں نے نیشنلٹی لے لی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے سرزمین کو استعمال کر کے دستاویزات بنوا کر یہاں سے دوسرے ممالک کا سفر کرنا، اور ہوتے ہوئے افغان نیشنل پاکستان کا شہری اپنے آپ کو ظاہر کر کے دنیا بھر میں پاکستان کی بدنامی کا سبب بننا، یہ ہے افغان نیشنل کا ترا امتیاز۔ گزشتہ روز بھی پشاور سے جو کاروائی کی گئی، پشاور میں ایف آئی اے نے کاروائی کی اور وہاں 5 افغان نیشنلز کو گرفتار کیا، اور وہ افغان نیشنلز کیا کر رہے تھے؟ وہ ایک ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے افغان نیشنلز کو جب پکڑا گیا، ان سے انویسٹیگیٹ کیا گیا تو ان کے پاس سے جعلی دستاویزات برآمد ہوئے۔ ان کے پاس افغان دستاویزات بھی تھی۔ اچھا، یہ لوگ افغانستان سے پاکستان کے اندر غیر قانونی طور پر کسی وقت میں داخل ہوئے، انہوں نے یہاں آ کر پاکستان کے اندر شناختی کارڈز بنوائے، اور ان شناختی کارڈ بنوانے کے بعد پاسپورٹ بنوائے، اور اب پاسپورٹ بنوا کر یہ سعودی عرب کے ورک پرمٹ لینے کے لیے اپلیکیشنز دے رہے تھے۔ یہ پورے کا پورا پروسیس جو تھا، چونکہ یہ غیر قانونی تھا، اب ایف آئی اے کے اندر بھی بہت بڑے بڑے کریک ڈاؤنز ہو رہے ہیں۔ جو نیٹ ورکس ہیں، جو گینگز ہیں، ان کو پکڑا جا رہا ہے، جو دوسرے ملکوں میں لوگوں کو بھیجتے ہیں، شہریوں کو بھیجتے ہیں، پاکستانیوں کو بھی بھیجتے ہیں اور افغانیوں کو بھیجتے ہیں، کیونکہ جو جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے تو پیسہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ خواہ افغان نیشنل یہاں سے جانا چاہ رہا ہوں یا کوئی پاکستان نیشنل جانا چاہ رہا ہو، وہ تو پیسے کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ تو افغانستان جانے والے ان شہریوں کے خلاف ایف آئی اے میں جب انویسٹیگیشن ہوئی تو پتہ چلا کہ یہاں پر کچھ لوگ جو ہیں وہ یہاں سے جانے کی تیاری کر رہے ہیں، اور ایف آئی اے کے کچھ لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں، اور نادرا بھی اس میں، نادرا کے گروپ بھی ان کی مدد کر رہا ہے۔ تو ان لوگوں کو کا پیچھا کیا گیا، پشاور میں ایک ہوٹل پر چھاپہ مارا گیا اور پکڑا گیا، اور وہاں سے ان لوگوں کو 5 گرفتاری کی، اور ان تمام لوگوں نے اعتراف جرم بھی کر لیا اور بتایا کہ کچھ عرصے پہلے وہ افغانستان سے پاکستان میں داخل ہوئے تھے، انہوں نے جعلی دستاویزات بنوائی اور اب یہ سعودی عرب جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے اندر، کیونکہ نادرا کے اندر پورے بڑے بڑے گینگز تھے جو ان کی مدد کرتے تھے۔ یعنی میں اپنا ذاتی واقعہ آپ کو بیان کرتا ہوں کہ ایک دفعہ میں نادرا کے دفتر گیا تو میں نے اپنے فیملی ٹری کے حوالے سے معلومات لی، تو مجھے معلوم ہوا کہ 4 افراد ایسے جو ارریلیونٹ تھے، جو افغان نیشنل، جن کا حلیہ افغانوں کی جیسا تھا بالکل، وہ میری فیملی ٹری کے اندر، یعنی کہ فیملی ٹری کے اندر موجود تھے۔ تو ہم نے فوری طور پر رپورٹ کیا، نادرا والوں سے رابطہ کیا، نادرا والوں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ان 4 افغان نیشنلز کو فیملی ٹری سے نکالا۔ تو ہر پاکستان کے ہر شہری کی رسپانسبلٹی ہے، بلکہ اس کو لازمی طور پر یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کی فیملی ٹری کو استعمال کرتے ہوئے افغان نیشنلز جعلی دستاویزات بنوا رہے ہیں، اور ان جعلی دستاویزات کے ذریعے وہ ملک سے باہر جا رہے ہیں یا اور کاروبار کر رہے ہیں، شناختی کارڈ بن رہے ہیں۔ کل کو کوئی مسئلہ ہو تو ان افغان نیشنلز کے ساتھ ساتھ آپ بھی دھر لیے جائیں، کیونکہ یہ افغان نیشنلز جو ہے، جب بندہ اتنے بڑے بڑے جرائم کر سکتا ہے تو وہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں بھی ملوث ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم خبر آپ سے شیئر کرنی ہے کہ افغان نیشنلز کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ یورپی یونین کے لیے اپلیکیشنز دے رہی ہے۔ اب جو یورپی یونین سے جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں، ان کے مطابق جو اس وقت سب سے زیادہ اسائلم سیکرز ہیں، جو اسائلم کے لیے درخواستیں دے رہے ہیں، ان میں سب سے بڑی تعداد افغان نیشنلز کی ہو گئی ہے۔ جو افغان نیشنلز ہیں وہ باقی لوگوں سے زیادہ ہو گئے، یعنی 2025 کے اندر اگست میں جو پہلی بار پناہ کی درخواست دینے والوں میں سب سے زیادہ تعداد افغان شہریوں کی ہے، یعنی 5260۔ وینزویلا والے اس کے بعد ہیں، انہوں نے 5180 لوگوں نے دی ہے درخواست۔ شام کے لوگوں نے 2825 لوگوں نے درخواست دی ہے، جبکہ بنگلہ دیش کے 2785 لوگوں نے اپلیکیشنز دی ہیں۔
اس طرح افغان نیشنل جو ہے اور ریپیٹ میں جو ان کی درخواستیں آ رہی ہیں اور ریپیٹ درخواستوں میں افغان نیشنل جو ہیں وہ سب سے آگے نکل چکے ہیں اور تقریباً 117% لوگوں نے جو پچھلے سال کی نسبت جو اس بار درخواستیں ہیں 117% درخواستوں میں اضافہ ہوا ہے. اس کے علاوہ جب ہم بات کرتے ہیں افغانستان کے اندرونی صورتحال کی تو افغانستان کے اندرونی صورتحال بہت شدت سے خراب ہو چکی ہے. طالبان اپنا رجیم جو ہے ٹوٹل کنٹرول چھوڑ چکے. 2021 میں ایک تاثر ابھرا تھا کہ افغانستان ایک بار پھر طالبان رجیم کے تحت متحد ہو گیا ہے, لیکن طالبان اپنی انٹرنیشنل ذمہ داریاں نبھانے میں ناکام ہو گیا ہے. دہشت گردی کا جو مسئلہ ہے وہ افغانستان سے حل نہیں ہو رہا. پڑوسی ممالک پریشان ہیں, چین, پاکستان, ایران, سینٹرل ایشیا, روس, سب کے سب افغانستان کے رویے سے پریشان ہے کیونکہ وہاں پر چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں, وار لارڈز ہیں, ٹرائبل کلچر واپس آ چکا ہے. شمالی اتحاد کی حکومت ختم ہونے کے بعد دوبارہ سے ٹرائبل کلچر کی آماجگاہ بن چکا ہے افغانستان, اور ہر وار لارڈ کا اپنا گینگ ہے اور وہ گینگز ایک دوسرے کو بڑا ماننے کو تیار نہیں. یعنی کہ ہسٹری میں تو ایسا بھی آج سے 30-35 سال پہلے جب روس افغانستان سے واپس گیا تو خانہ کعبہ لے جا کر ان تمام ٹرائبل ایلڈرز کو, ٹرائبل وار لارڈز کو اکٹھے بٹھا کر ان کے سامنے خانہ کعبہ میں ان کو اکٹھے بٹھا کر ان کے جھگڑے ختم کرانے کی کوشش کی گئی. لیکن جب یہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے پھر دوبارہ سے جھگڑے شروع کر دیے. تو ان کے لیے تو جھگڑے جو ہیں, جو ٹرائبل ان کی پرائیڈ ہے وہ خانہ کعبہ اور مذہب سے بھی بڑھ کر ہے. تو اب بھی یہی معاملہ ہو رہا ہے افغانستان کے اندر. طالبان رجیم جو مختلف ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی غیر ملکی طاقت جو ہے افغانستان پر حملہ کرتی ہے تو یہ وار لارڈز اکٹھے ہو جاتے ہیں اور بڑی طاقت سے اس کا مقابلہ کرتے ہیں. روس کے ساتھ بھی انہوں نے ایسے کیا, اس کے علاوہ امریکہ جب موجود تھا تو یہ ریزسٹ کرتے رہے امریکہ کے خلاف بھی. لیکن اب جب کہ ان کو حکومت مل گئی ہے تو یہ وار لارڈز چونکہ ان کو آزاد رہنے کی عادت ہے, یہ اپنے اپنے علاقوں پر خود حکومت کرتے ہیں, تو یہ ایک مرکزیت جو ہے ہوتی ہے افغانستان کے اندر اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور یہ ان کی فطرت میں شامل ہے. تو یہ ٹرائبل وار لارڈز جو ہیں یہ اپنے اپنے علاقوں میں اپنی چودراہٹ بنائے بیٹھے ہیں. آپ نے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جانا ہے تو آپ کو وہاں پر ممکنہ طور پر ٹیکس بھی دینا پڑ سکتا ہے, کیونکہ اس سے پہلے یہ بہت کلچر عام تھا کہ جب وار لارڈ سے بھی ایک دوسرے سے ٹیکس بھی لیا کرتے تھے, ایک ہی ملک کے شہری کو دوسرے علاقے میں جانے میں ٹیکس دینا پڑتا تھا. تو اس طرح کے مسائل بھی وہاں پر سامنے آتے رہتے ہیں. تو اب افغانستان جو ہے اور وہاں پر انڈیا کی جو بہت زیادہ پریزنس ہے, انڈیا جو ہے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دوبارہ سے وہاں پر داخل ہو رہا ہے. پاکستان دشمنی میں وہاں داخل ہو رہا ہے, وہ ہمدردیاں سمیٹ رہا ہے, وہ طالبان کے ایسے گروہوں کو سپورٹ کر رہا ہے جو پاکستان مخالف ہے, کیونکہ اس کا انٹرسٹ ہے کہ پاکستان کمزور ہو. طالبان کی وہ جتنی مدد کرے گا, ٹیررزم کے حوالے سے وہ جتنی مدد کرے گا, بی ایل اے کے حوالے سے وہ جتنی مدد کرے گا, ٹی ٹی پی کے حوالے سے وہ جتنی مدد کرے گا, تو اس سے پاکستان کے لیے سیکیورٹی مسائل پیدا ہوں گے. تو اس لیے طالبان کے ساتھ اس کی ہمدردیاں بہت زیادہ ہیں, وہ ان کو فنڈنگ بھی کر رہا ہے, وہ ٹیررزم بھی کر رہا ہے اور اس طرح کے مسائل پاکستان کے لیے پیدا کر رہا ہے. اس کے علاوہ وہ انسانی حقوق کے نام پر وہاں پر داخل ہو رہا ہے اور انسانی حقوق کے نام پر داخل ہو کر وہ پروجیکٹ جو پہلے اس کے پینڈنگ ہو گئے تھے, جو پاکستان مخالف پروجیکٹس اس نے وہاں شروع کیے تھے, تو وہ اس کو دوبارہ سے ان کو شروع کرنے کا موقع بھارت کو مل رہا ہے. اب بھارت, اگر آپ افغانستان ایک اس کو جج کرنے کے لیے آپ دیکھیں کہ جو افغانستان کا رویہ ہے وہ, حالانکہ پاکستان بھی افغانستان کو افغان نیشنلز کو واپس بھیج رہا ہے اور ایران بھی افغان نیشنلز کو واپس بھیج رہا ہے, لیکن جو طالبان کا جو رویہ ہے وہ پاکستان کے ساتھ زیادہ ہوسٹائل ہے, ایران کے ساتھ زیادہ ہوسٹائل نہیں. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو بھارت کی پریزنس ہے افغانستان کے اندر وہ بہت وائٹل ہے اور وہ بہت زیادہ ہے, اور وہ طالبان کو فنڈنگ بھی کر رہے ہیں, طالبان کو کنٹرول بھی کر رہے ہیں, اور ان کا فوکس ایران کی بجائے پاکستان کی جانب ہے. وہ پاکستان کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنا چاہتے ہیں, کیونکہ مئی 2025 کے اندر پاکستان نے جس طرح سے دھول چڑھائی, اب ہمت نہیں ہے بھارت کی کہ وہ براہ راست پاکستان پر حملہ کر سکے. تو اب وہ ان پراکسس کے ذریعے, فتنۃ الخوارج کے ذریعے, فتنۃ الہند کے ذریعے, بی ایل اے کے ذریعے, جیش العدل کے ذریعے, احرار کے ذریعے, ٹی ٹی پی کے ذریعے وہ پاکستان کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنا چاہ رہے ہیں. اور پاکستان نے بھی بہت اس ساری صورتحال کو بھانپتے ہوئے بہت سارے اقدامات کیے ہیں. اب جس طرح تجارت کے نام پر جو آمد تھی, آمد و رفت تھی, پاکستان نے اس کو روک دیا ہے, بارڈر کو سیل کر دیا گیا ہے, فینسنگ کو پھر سے امپروو کیا جا رہا ہے, انٹیلیجنس کے جو معاملات ہیں انٹیلیجنس کو زیادہ ایکٹیو کر دیا گیا ہے, ذرا سی معلومات پر اب کارروائیاں ہو رہی ہیں. جو انفلٹریشن ہوتی تھی, جو لوگ داخل ہوتے تھے غیر قانونی طور پر, ان پر جو دہشت گردوں کو سرحدوں پر ہی ان کو واصل جہنم کیا جا رہا ہے. تو اب یہ بہت ساری کارروائیاں ہیں جو پاکستان کی جانب سے ہو رہی ہیں, اور افغان پناہ گزینوں کی واپسی ہے اس کے عمل
عمل کو تیز کر دیا گیا. تقریباً ہر روز 8 سے 10 ہزار افغان پناہ گزین جو ہیں وہ واپس جا رہے ہیں. خود UNHCR جو ہے وہ ایڈمٹ کرتا ہے کہ ہر روز پاکستان سے 7,000 افغان پناہ گزینوں کو واپس بھیجے جا رہے ہیں. یعنی ہر مہینے 2 لاکھ افغان پناہ گزین واپس ان کے ملک بھیجے جا رہے ہیں. تو یہ صورتحال ہے جو پاکستان اور افغانستان کے اندر پریویل کر رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ صورتحال مزید کشیدہ ہونے کا خدشہ ہے.